السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام جناب روحانی مسائل اور ان کا حل. اور چونکہ آج 8 محرم الحرام ہے اور 2 دن بعد عاشورہ. محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی جو پروگرام آپ نے سنے ہیں، محرم الحرام کی اہمیت اور محرم الحرام میں کیا کیا اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. آج ہم گفتگو کریں گے محرم الحرام میں نوافل اور وظائف کے حوالے سے. ہمارے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر نجم خان اور صدیق برکاتی صاحب، جو کہ سلسلہ برکاتیہ کے خلیفہ ہیں، لیکن چونکہ ان کو کچھ کام اس وقت تھا جس کی وجہ سے وہ موجود ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور نجم خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. نجم، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور محرم الحرام میں آپ بتائیے کہ جو وظائف ہیں اور جو نوافل ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے. چونکہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن جو اگر فی زمانہ ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر 9 اور 10 یا 10-11 کا روزہ رکھتے ہیں. اس حوالے سے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام سامعین محترم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جناب، محرم الحرام سے ریلیٹڈ گفتگو ہماری ہو رہی ہے. گزشتہ پروگرام بھی ہم نے الحمدللہ محرم الحرام کی اہمیت سے ریلیٹڈ کیا تھا، اور آج بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. محرم الحرام کے اندر جو شروع کے ابتدا کے 10 ایام ہیں، کچھ لوگ، کچھ ہمارے مسلمان وہ ان ایام کے اندر نوافل روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے. صحیح. کچھ اشخاص جو ہیں وہ نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل رکعات بھی پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید قرب ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں پیدا ہو. صحیح. اور اللہ اور اس کے حبیب سے ایک ان کا خاص تعلق، خاص ربط قائم ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید بھی کی جاتی ہے اور دیگر اذکار وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر شخص کی اپنی ہمت، طبیعت، طاقت کے مطابق کرنا. صحیح. کہ اس میں کتنی استطاعت ہے، کتنی طاقت ہے نوافل کو، نوافل ذکر اذکار ہوں یا نوافل رکعات ہوں یا نفلی روزے ہوں، اس کو ادا کرنے کی کتنی اس کی استطاعت ہے. صحیح. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی استطاعت یا اپنی طاقت سے زیادہ کوئی اپنے اوپر بار لے لو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جتنا تم بوجھ اٹھا سکو صحیح. اتنا ہی عبادت کا بوجھ اٹھاؤ، اتنی ہی عبادت کی جائے. صحیح. کیونکہ ضرورت سے زیادہ اگر اکتاہٹ ہونے لگے یا طاقت سے زیادہ بندہ کرے تو ایک دلی خرابی کہہ لیں وہ پیدا ہو جائے عبادت کے اندر، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. اس سے پھر عبادت کا جو ایک حسن ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر اکتاہٹ کی طرف چلے جاتا ہے. صحیح. تو اس عبادت سے بہتر ہے جس میں اکتاہٹ ہو کہ کم عبادت کر لے لیکن ایک لطف اور سرور اور اخلاص والی عبادت کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے. صحیح. اسی طرح دیکھیں، نوافل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محرم الحرام کے اندر 7 محرم اور 8 محرم اس کے اندر ایک نفل جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں.
اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائی ادا کرنا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں. صحیح. 10 رکعات نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے. اور ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. ٹھیک. سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے ہر رکعت میں. صحیح. ٹھیک ہے. 10 رکعات ادا کی جائے 2 رکعات کر کے. اس کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے اور جو بھی خاص دعا ہے وہ آپ کریں، طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. صحیح. اور دعا کے اندر یہ آپ لازمی ایک ارادہ اور نیت کرنی ہے کہ جو نوافل آپ نے ادا کیے ہیں، جو بھی خاص 10 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پیارے امام حسین علیہ السلام کو پیش فرمائے. ان کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، ایصال کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد پھر ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، دعا طلب کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. ان کے وسیلے سے، ان نوافل کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات، تمناؤں کو پورا فرمائے. بالکل جناب، یہ گفتگو جاری. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام جناب محرم الحرام کے حوالے سے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں وظائف اور نوافل کے حوالے سے. اور جیسا کہ نجم خان نے بھی کہا کہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں، روزے بھی بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں. اچھا ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ تو نفلی عبادات ہیں جو کہ آپ نے بتائی ہیں، روزے رکھنا، وظائف پڑھنا، اس کے علاوہ نفل پڑھنا. اچھا ذرا ان کا طریقہ کار بھی ذرا تمام سننے والوں کو ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے اس کی نیت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے یہ ادا کیے جاتے ہیں. چونکہ ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ نفلی عبادات کے لیے کیا نیت ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے اسے ادا کرنے کا. جی ضرور. دیکھیں، نوافل رکعات جب ادا کی جائے گی تو اس کے لیے نیت یہ کی جائے گی کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 10 رکعات پڑھنی ہے. آپ چاہیں تو ابتدا میں، شروع میں ہی 10 رکعتوں کی نفل کی نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں 10 رکعات نوافل کی، جو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت کر کے ادا کروں گا. صحیح. تو چاہیں تو آپ یہ نیت کر لیں، اور چاہیں تو آپ ہر 2 رکعت سے پہلے آپ نیت کریں. نیت سیم اسی طرح ہوگی جس طرح عام نفل کی، عام نماز کی نیت ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں. اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 کر کے نیت کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. کافی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے تو آپ ہیں نہیں جو آپ ہی نیت کریں گے کہ پیچھے امام کے. کعبے کی طرف منہ کیا ہے اس کی نیت ہو گئی. اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ آپ نے نیت کر لی. 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں، آپ نے وہ کر لی. تو یہ کافی ہے. 2 رکعت کر کے آپ ان نوافل کی نیت کر لیں، وہ ادا ہو جائیں گی. چاہیں تو ایک ساتھ 10 کی نیت کر لیں. تو اس جیسے میں نیت کرتا ہوں 10 رکعت نوافل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. اس طرح نیت کی جا سکتی ہے. تو ایک ساتھ 10 پڑھ سکتے ہیں نوافل؟ 2 کر کے، 2 رکعت کر کے، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں. 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نوافل جو ہے 2 کر کے بھی ادا کی جا سکتی ہے. 4 رکعت کی بھی نفل ادا کی جا سکتی ہے. 4 کر کے 8 پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 ادا کر لیں، 10 ہو جائیں گی. ایک ساتھ ایک سلام سے 10 نہیں ہوں گی. صحیح. اچھا ذرا وظائف کے بارے میں بتائیے گا کہ وظائف کیا پڑھنے ہیں، کہ وظائف میں کون سی قرآن کی آیتیں ہیں یا کون سا کوئی خاص چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں خاص ان 10 دنوں میں؟ دیکھیں، وظائف کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سورہ فاتحہ ظاہر ام الکتاب بھی کہلاتی ہے. اس کا نام ہے سورہ مبارکہ کا، ام الکتاب کہا جاتا ہے اس کو. صحیح. تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو جو ہے اس کی تعداد آپ سماعت فرما لیں. یہ 41 مرتبہ، صحیح مرتبہ 41 مرتبہ یہ پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد اچھا باوضو ہو کر پڑھنی ہے، صحیح، اور پاک جگہ پر پاک لباس میں پڑھنی ہے. صحیح. یہ لازمی اس چیز کا خیال رکھیں کہ باوضو ہو کر جگہ بھی پاک ہو جہاں بیٹھ کر پڑھیں، اور آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے. 41 مرتبہ پڑھنی ہے. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے. دعا کے اندر وہی جو میں نے کہا کہ ایصال ثواب جو ہے وہ شہدائے کربلا کو تمام کو پیش